تو وظیفہ تو بتا ہی دیا، چلو اس کے فائدے تو پورے بتا دو. بتاؤں اس کا پہلا فائدہ سنیں اور غور سے سنیں. یہ چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا، اللہ پاک کا نام ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اور اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کو ضرور یاد کیجیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا معنی یہ ہے، سادہ سا معنی ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. ہمارے لیے مشکل ہے، میرے رب کے لیے مشکل نہیں. ہماری ناممکن ہے اور میرے رب کے لیے ناممکن نہیں. میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے. اس کا اصل معنی یہ ہے. کبھی دل میں، آپ کے دل میں کوئی چاہت ہو، امنگ ہو، کوئی غم ہو، کوئی قرب ہو، کوئی درد ہو، مولا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ دے دے، تو اللہ پاک سے کہہ دیا کریں. مجھے ایک جوان کہنے لگا میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. مجھے کہنے لگا آپ نے کہا کوئی بات نہیں. لوگ تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم نے کہا یہ شادی کرنی ہے نا تو کر لے شادی، کیا حرج ہے، لیکن شادی حدود کی راستوں میں، حدود کی راہوں میں کر لے، کوئی حرج نہیں. حدود حدود حدود. مجھے کہنے لگا میں کیا کروں. میں نے کہا نیکی کر، اس سے رابطہ توڑ دے، موبائل پہ نمبر ڈیلیٹ کر دے، نماز تسبیح پڑھ، اللہ کا نام لے، اور جب بھی یاد آئے کہا کر ان اللہ علی کل شیء قدیر. والا میں نے ساری حرام راہیں چھوڑ دی، سب ناجائز راستے چھوڑ دیے، تیری نافرمانی کے سارے برتن سب توڑ دیے. مولا تیرے در پہ اب آیا ہوں، میرے حق میں خیر ہے تو میری جھولی میں ڈال دے. بس اتنا کہنا تو جرم نہیں. بوڑھے جوانوں کا میں طرفداری کر رہا ہوں. دل میں اگر اللہ پاک کی کوئی نعمت ہے تو کہہ دے ان اللہ علی کل شیء قدیر. مولا میرے پاس میں نہیں، تیرے پاس میں تو ہے، تو کر دے. دل میں کون سی دیر ہے. اچھا اچھا کہتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے جائز طریقوں سے. کوئی مکان لینا ہے، دکان لینی ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی سواری لینی ہے، کوئی چیز لینی ہے، گھر کی ضروریات ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کے کوئی تعلیمی کوئی نصاب اس کا مقرر کرنا ہے یا اس کے لیے اخراجات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، ایسے دل میں خیال اتفاق ہے. میں آج آپ اس کے جو کرشمے بتا رہا ہوں ذرا مجھ سے لے لیجیے گا، غور سے سنیے گا. بس یہ خیال دل میں آئے، ایک دل میں، دل ہی دل میں کہہ دے. اچھا اس کے لیے وضو بوضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے، دل ہی دل میں اس کو کہتے ہیں. آپ یقین جانیے میرے پاس بے شمار تجربات ہیں اور میرے اپنے تجربات ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا وہ دعا نہیں مل رہی تھی، ساری چھوٹی کتابوں بڑی کتابوں کو دیکھا، آخر دراز میں اللہ نے نظر ڈلوائی میری. اس نے دراز کھولی نا 1000 کے 500 والوں کو چیک کرنے کے لیے، 1000 دراز میں نظر گئی تو دراز میں وہ کتاب پڑھی تھی اور اس میں دعا مل گئی. یہ اس آیت کی برکت تھی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے ہمیشہ ایک چیز کی خواہش کی، سفید انار ہو، میٹھا. یہ ہمارا مظفر گڑھ علی پور کی طرف یہ سفید میٹھا انار بہت ہوتا ہے. کہنے لگے سفید انار ہو اور میٹھا ہو، لکڑی کی چھری سے کاٹا جائے. انار اگر لکڑی کی چھری سے کاٹا جائے انار کالا نہیں ہوتا. انار میں آئرن اتنا ہوتا ہے کہ اگر چھری اسٹیل کی نہ ہو تو ایک پل میں کالا ہو جاتا ہے. آپ نے محسوس کیا؟ کہنے لگے میں نے کہا انار ہو، میٹھا ہو، لکڑی کی چھری سے کاٹا ہوا ہو اور نمازی ہاتھوں سے اس کا نچوڑا ہوا جوس ہو اور بڑا ایک کٹورا ہو جس میں 5-10 گلاس آتے ہوں اور اس کو میں پیوں. چاہت دیکھی ہے؟ اب اس شخص کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ چاہت تھی، بڑا کٹورا ہو، نمازی ہاتھ ہوں، حلال کے انار ہو اور لکڑی کی چھری ہو اور میٹھا انار ہو اور سفید انار ہو اور میں اس کا جوس پیوں. تو کہنے میں کیا حرج ہے کہ اگر میں بھی کہہ دوں کہ کوئی میری دل کی جائز خواہش ہو، جائز مراد ہو، دل کی تمنا ہو،
میں کہہ دوں ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو کیا میرا اللہ کر نہیں دے گا؟ جس وقت بھی کوئی بے اولاد کوئی کسی کا بچہ دیکھے، ہمیشہ بچے کو محبت کی پیار کی نظر سے دیکھے اور کہہ دے ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا اس کو دیا ہے، اس کو سلامت رکھ، آباد و شاد رکھ، اور تو میرے دینے میں بھی قادر ہے ہر چیز پہ، میری سب کچھ ہے، ہر چیز بڑھاپا ہو گیا، لکڑی خشک ہو گئی، مولا تو خشک لکڑی کے پھر پھل پھول لگا دے، تو اس سے کون پوچھے گا، تو اس سے کون پوچھے گا، تو دے دے، تیرے لیے کون سی دیر۔ ایک خاتون چھوٹا سا بچہ دیکھیں، اگر کسی کا بچہ دیکھیں اور یہ پڑھ لے، میں نے تو بے اولادوں کو اولاد اللہ کے خزانوں سے پاتے دیکھی، بھائی ایک تو وہ پڑھ لے ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا تو اس کو دے سکے اور دے ہی سکتا ہے، اور تو نے ہی دیا ہے، مجھے بھی دے دے۔ اللہ اس کی نسلوں کو اولاد سے محروم نہیں کرتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بیٹے مل گئے، رزق مل گیا۔ اس کا مطلب معنی کیا ہے؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت تھی، آپ نے موبائل نکالا اور آپ کسی کے غلام ہیں، اور اس آقا نے کہا ہوا ہے جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھے میسج کر دیا کر، تیرا کام ہو جائے گا، آپ نے فوراً میسج سینڈ کر دیا، بس فوراً میسج سینڈ کر دیا۔ اور اللہ کے ہاں کوئی جو ہے نیٹ ورک ڈسٹرب نہیں ہوتا، کلاؤڈی ہو یا کوئی بادل ہو یا گرج ہو یا آندھی ہو، ٹاور نہیں گرتے میرے رب کے۔ تو جو بے اولاد حضرات ہیں ان کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، وہ تحفہ یہی ہے کہ جس وقت بھی اولاد کی تمنا دل میں آئے اسی وقت دل ہی دل میں پڑھ لیں، اور جو بے گھر بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہی تحفہ ہے، اور جن کا گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر چاہیے آنکھ مچولی کے لیے، ان کے لیے بھی یہی تحفہ ہے۔ کیا؟ ان کے لیے یہی تحفہ ہے۔ یا اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے، تو قادر ہے، تو کر دے، اور اللہ کر دیتا ہے۔ اور جو بڑی ڈگری چاہتے ہیں ان کے لیے یہی تحفہ ہے، اور جو رزق کے اللہ سے خزانے چاہتے ہیں ان کے لیے یہی تحفہ ہے، یہی تحفہ ہے، یہی تحفہ ہے۔ اس والا بندہ تھا نا جس نے کہا تھا انار کا جوس، یاد ہے وہ کہانی؟ اس نے پیا وہ جوس، وہ حکیم طارق تھا، ہاں ایک دور میں حکیم طارق ہوتا تھا مرحوم، اس نے پیا تھا، اور پیا جیسے کٹورا پورا تو نہ پی سکا، اور ان کو شیئر کیا تھا، کٹورا بڑا تھا۔ اور واقعہ کیسے ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں آگے ہے ہیڈ پنج نند، اس شریف سے آگے ہیڈ پنج نند ہے جس میں 5 اور دریا سندھ وہاں سے پھر آگے نکلتا ہے، وہاں سے آگے ہے علی پور، اس سے آگے پھر جتوئی اور پھر مظفر گڑھ وغیرہ، وہاں کی طرف گئے۔ تو آگے جب گئے ایک جگہ ایک بندے سے ملاقات ہوئی، دور ایک بندہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا آپ حکیم صاحب ہیں؟ میں کہ جی حکیم صاحب، میری دعوت قبول کریں۔ میں کہ جی ہم سفر میں جا رہے ہیں، آپ کی دعوت کیا قبول کریں؟ گاڑی میں کسی ایک ہمارے دوست کی کھلی جیپ تھی، آگے صرف شیشے تھے، باقی کچھ نہیں تھا، بندہ آج سے پکڑ کے بیٹھنا ہوتا تھا، اور وہ بندہ بھی موت کے کنویں میں جلانے کا اس نے فن سیکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ چلتی نہر کے اندر جیپ ڈال دی تھی، چلتی نہر کے اندر، اور مخالف سمت میں جیپ چلتی جا رہی ہے، بڑا کاریگر مشاق تھا۔ میں نے کہا ہم نے آگے جانا ہے، اور میں جا رہا تھا اصل میں کوٹ ابدو سے آگے ہے ایک درویش ہیں پرہار، ان کے ہاں جا رہا تھا، مولانا عبدالعزیز پرہاروی، ان کے ہاں میں جا رہا تھا۔ میں نے کہا جی میرے پاس کریں، اچھا ایسا کریں، میرا یہ سامنے گھر ہے، میرے انار ہیں، اپنے بہترین انار ہیں،
अब थोड़ी सी अनार खा ले। मैंने जब के अनार देखा ना, मैं कहता हूँ रस निकाल दे। कहने लगा मुझे रस निकालना आता है मलमल के कपड़े में, और ये बांस की छुरी है। वाह मौला, सारे काम ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। बांस की जबरदस्त छुरी, बड़ी ज्यादा तेज बनती है बांस। अरे बांस का खंजर से बंदे मर जाते हैं। मुझे एक बंदे ने बांस का खंजर दिखाया, मैंने उसकी जब नोक देखी ना, मैंने कहा अगर मैंने इसको हाथ लगे मेरा हाथ कट जाएगा। बांस का खंजर, बांस की किस्में है, उसका खंजर दिखाया मुझे। उसमें से बांस की वो उतारी और 2-3 बंदे और आ गए और खुश हो रहे हैं कि हमारे मुर्शिद हमें मिल गए। और मैं क्या मौला, मुझे तो इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर मिल गया। उसने ऐसा मलमल के कपड़े से जूस निकाला, और रस फलों में, उस अनार में क्या जूस था, सुभान अल्लाह। उस तक अच्छा कहने लगा कि गिलास, मैंने कहा कोई खुला बर्तन हो। कहने लगा अगर किसी ने दुनिया में कायनात देखनी है, बस मुझे चंद चीजें दे दे, चमड़े की जूती दे दे, अनछने आटे की रोटी दे दे, और खुले बर्तन में खाना पीना दे दे, अगर किसी ने देखनी हो। हाँ, बस एक दानिश्वर की कौल है, चमड़े की जूती, अनछने आटे की, हाँ नाम नहीं, अनछने अल्हम्दुलिल्लाह आप जो लंगर खाएंगे अभी, अनछने आटे का, खुद पिसा हुआ, अपनी देसी गंदम खरीदी हुई, न माले ज़कात है, न सदका है, न खैरात है, न फितराना है। क्यों? माले ज़कात, सदका, फितराना तो बहुत गरीब मुफलिस खाते हैं, यहां तो मालदार भी आए बैठे हैं। मैं उनको हराम खिलाऊं, मशरूब खिलाऊं? अल्हम्दुलिल्लाह ना ये आपको जो गंदम मिल रही, ज़का, माल, ज़कात, फितराने के वाली गंदम नहीं है, जो अल्लाह पाक रिस्क खिलाएगा, आपका अपना नसीब है। तो कहने लगा कि वो 7 बंदे के पास कटोरा था, कहने लगा वो ले आओ। और वो कटोरा इस्तेमाल में बड़े किसलिए आता था, आटा गूंदते हुए 7 रख के बैठते थे, उसमें से आटा गूंदते थे और कहते सब्जी इसमें काटते थे। वो बड़ा सारा कटोरा ले आया, वो रस भरा। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह। सबने पिया, मैंने भी उस कटोरे में। यकीन जानिए हम 3 बंदे थे, तीनों ने जी भर के पिया उस कटोरे को। इतना बड़ा कटोरा था और कटोरे का हर घोंट पुकार रहा था, इन्नल्लाह